اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وبشرع صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے دین آسان ہے اس موضوع پر مجھے کچھ کہنا ہے. دعا کیجیے گا اللہ پاک حق طریقے کے ساتھ حق نیت کے ساتھ آپ حضرات تک امانت کے طور پر دینے کی توفیق دے، اور اللہ کے ارشاد زبان سے وہ باتیں نکلوائے جس سے میرا آپ کا امت کا پھیلاؤ ہو، ان باتوں سے میری آپ کی امت کی حفاظت کرے جس سے فتنہ فساد شرور و فتن پھیلنا ہو. اللہ عالم کی دولت سے مالا مال کرے. مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. حالانکہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تمنا نہیں کی بلکہ دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت میں پیدا نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ سے کہا: موسیٰ، اس امت کا انتخاب بھی ہو چکا ہے اور اس کے رسول کا بھی انتخاب ہو چکا ہے. قرب قیامت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشریف لائیں گے. وہ بھی جب آئیں گے تو صرف اور صرف امت بن کر آئیں گے، پیغمبر بن کر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو اس لیے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. پچھلی امتوں میں اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا تو اس کا نعمت مند یا اس کا آگن نہیں تھا. کوئی قتل کرتا ہے تو بدلہ لینے کے
مرتبہ پڑھتا ہے۔ ہماری شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے جو پیدا کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو دیت دی جائے گی، قصاص کیا جائے گا، معاف کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن پچھلی امتوں میں ایسا نہیں، بلکہ بزرگان محترم اگر اللہ نہ کرے جسم پر یا کپڑے پر کسی کے کپڑے پر نجاست لگ گئی تو وہ اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کپڑے کو پھاڑ نہ دیا جائے، اس کپڑے کو کاٹ نہ دیا جائے۔ لیکن اس امت میں ہم جس نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اب شریعت کہتی ہے کہ دیکھو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرتبہ دو پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دو مسائل ہیں۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی آدمی عبادت کرنا چاہے، نفل پڑھنا ہو، روزے رکھنا ہو، جو بھی اس کی عبادت ہو، اس کے لیے ضروری تھا کہ جو گھر بنایا گیا ہے اسی گھر میں اس کو آنا تھا۔ مثلا مسجد ہے، مسجد ہی میں آ کر وہ عبادت کر سکتا ہے، دکان پہ نہیں کر سکتا اور کھیتی باڑی کی جگہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس امت میں جو مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا، پوری زمین ہمارے اور آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی، جب جہاں چاہے کر سکتے ہو، منع نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنا بیچارہ کمزور ہے، بخار چڑھ گیا، کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اسے کہا گیا اگر تم کھڑ نہیں پاتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ میں نہیں ہوتا لیٹ کر اشارے سے پڑھو، اتنا آسان۔ اسی لیے میں نے خطبے کے بعد جو حدیث کا سہارا لیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے اندر بہت عجیب بات کہی، کہا الدین یسر، دین آسان ہے، بہت آسان۔ میں نے اور آپ نے اسے اتنا مشکل سمجھ لیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم حج کو جانا نہیں، حج کو جانا کسی اور بڑے آدمی کا کام ہے، ڈرتے ہیں۔ یہ اسلام جو ہمارا دین ہے، اس کے اندر بالکل آسان۔ اگر کوئی آدمی بیچارہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، مجبور ہے، اب ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا کہ بھائی تو پانی یوز نہیں کر سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، آلٹرنیٹ دیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں غالباً بنی مستلقہ کا غزوہ تھا، اس سفر میں میں حضور کے ساتھ تھی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عورتیں کہیں جاتے ہوئے پڑوس کے پاس یا رشتہ داروں کے پاس مال وغیرہ اگر ان کے پاس نہ ہو تو عاریۃً مانگ لیتے ہیں۔ آج بھی ایسی باتیں سب گھروں کا، جس کے پاس جو ہے آپس میں اتنی محبت کہ بھئی میں فلاں جگہ جانا ہے آپ دیجیے۔ اسی طرح ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کسی سے آپ نے ہاتھ لے لیا، پیٹ کر آپ چلے گئے، قضائے حاجت کے لیے آپ کہیں، اتفاق سے وہ ہاتھ کسی طرح سے گم ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضور علیہ السلام نے سب قافلے کو روکا کہ بھئی تلاش کرو، جہاں پڑاؤ ڈالا گیا تھا، جہاں غزوے کے اندر صحابہ کرام کو جس جگہ روکا گیا تھا، اس جگہ پانی کا کوئی نظام نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور وضو بھی پتہ نہیں ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ اب صحابہ بے چین ہیں اور چینی گویا شروع ہو گئی، وہ کوئی کہتا ہے ارے یہ ابو بکر کی بیٹی ہی کی وجہ سے ہوا، کوئی آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جا کر بڑی عجیب ڈانٹ دی اپنی بیٹی سے کہ تیری وجہ سے پورے صحابہ کو مشکل ہو رہی ہے، نماز کا وقت ختم ہونے کو ہے، ابھی پانی کا نظام نہیں ہوا، کہیں دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے کارپیٹ دے دیا، آیتیں اتر گئی، پیغمبر گھبرانے کی بات نہیں، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہیں پاتے ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا،
تو آپ کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. کتنا آسان. آپ تعجب کریں، ایک صحابیہ حضور کے پاس آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول، میرا شوہر میں نماز پڑھتی ہوں تو مارتا ہے اور میں روزہ رکھتی ہوں تو مجبور کرتا ہے کہ روزہ توڑ دو. آپ بتائیے میں کیا کروں؟ شریعت دیکھیے کتنی آسان ہے. حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا کہ بھائی تم کیوں اس بچی پر ظلم کرتے ہو؟ وہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھنا چاہتی، کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہے، اچھا کرنا ہے. تو صحابی نے بڑا عجیب جملہ کہا، حضور میری ایک ہی بیوی ہے، میں صبح کو جا کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہوں اور کرنے کے بعد میں گھر کو تھکا مرتا آتا ہوں، لیکن یہ کیا کرتی ہے؟ یہ نماز میں کھڑے ہو جاتی ہے اور اتنی لمبی نماز پڑھتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. 2 سورے ملا کر زیادہ لمبی پڑھ رات بھر جاتی ہے، عبادت میں مصروف، اور دن میں ظاہر سی بات ہے روزہ رکھتی ہے اور روزے کی حالت میں میاں بیوی ٹچ نہیں کر سکتے. تو میں مجبور ہو کر میں اس سے روزہ توڑ، اس کو کہا کہ بھائی تم روزہ توڑ دو، میری ضرورت ہے. قربان جائیے حضور علیہ السلام نے عورتوں کو منع کیا کہ اگر شوہر اجازت نہ دے کہ بھائی تو نفل روزہ نہیں کر رکھ سکتی، تو اگر پوری رات جاگنا ہے، اگر یہ کہتا ہے شوہر کی تجھے جاگنے کی ضرورت نہیں، تو اب یہاں بیویوں سے کہا گیا، ازواج سے کہا گیا دیکھو تمہیں نفل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، شوہر کی اجازت نہیں ہے. آسان بالکل. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے حبیب ماجرا یہ ہے کہ میں نے روزے کی حالت میں، ظاہر سی بات ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کر لی. اب مسئلہ کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ بھائی اب تم ایسے کرو، غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس میں اتنا مالدار نہیں ہوں، یہ جو سامنے میرے پاس ایک چھوٹا سا غلام ہے اس کے علاوہ کوئی میرا نہیں ہے، میں مالدار نہیں ہوں. تو پھر حضور نے آلٹرنیٹ دی، کہا کہ بھائی تم ایسے کرو، اگر تمہیں غلام آزاد نہیں کر سکتے تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو، ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک روزہ رکھ کر میں قابو میں نہیں رہا، اگر میں 2 مہینے مسلسل روزہ رکھوں گا پھر اور بھی قابو ہو جاؤں گا. اب حضور نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تمہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تم کیا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے. آسان بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب رمضان آ رہا ہے چھوڑیے 60 مسکینوں کو روزانہ کھلا دیں. ہاں بیماری پر اگر آدمی کمزور ہے، روزہ نہیں کر سکتا، بیمار ہے، بوڑھا ہے، اس کے لیے مسائل. میں آپ کو اصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر یہ نہیں تو یہ کرو، یہ نہیں تو آسانیاں ہم نے مشکل سمجھ رکھا ہے. دیکھیے بڑی عجیب بات حدیث میں آتا ہے، رسول علیہ السلام نے فرمایا اِذَا انْتَصَفَ الشَّعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا، جب شعبان کا نصف حصہ گزر جائے، فَلَا تَصُومُوا، تم روزے نہ رکھو. پھر روزہ گناہ کیا ہے؟ کہا کہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کا عمل ہے، منع کیا گیا. حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن میری اور آپ کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ تم 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آنے والا اب اس کے بعد کا جو مہینہ ہے پورے 11 مہینے کھانے کی اجازت ہے. ابھی 12واں مہینہ یعنی رمضان کا
اب ان کو عادت ہے. بعض وہ ہوتے ہیں سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے, بعض کو پرا کھانے کی عادت ہے. اچھا اب ان پر رمضان کا مہینہ آ گیا, انہوں نے تیاری نہیں کی تو ظاہر سی بات ان کو تکلیف ہوگی. اس لیے عادت ڈالنے کے لیے نفل روزے رکھے گئے. کبھی محرم کا عاشورے کے نام سے روزہ رکھا گیا, کبھی تو یوم عرفات کا روزہ رکھنے کو کہا گیا, کبھی تو اس طرح سے شعبان میں روزہ رکھنے کو کہا گیا. کیوں؟ تاکہ بندے کو عادت پڑ جائے, آسان معلوم ہو. تو خلاصہ یہ نکلا, میں اور آپ شریعت کو جو ایک طرف کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ نہیں یہ تو مشکل تھا, کوئی مشکل کام نہیں, بلکہ بزرگان محترم شریعت پر ہم نظر ڈالیں گے پچھلی امتوں میں اور ہماری شریعت میں اتنا بڑا فرق ہے. یہ کہا گیا اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو سحری کھانے پر, اسے کہا گیا تو سحری کھاتا ہے تو کھانے پر ثواب ہے. اور یہ کہا گیا سحری کو تاخیر کرو. مثلا 3 بجے اٹھ رہا ہے, نہیں اب تک کتنے 4:50 کو غالباً وقت ختم ہونے والا ہے, تو تاخیر کرنے کا کہ 4:30 بجے سے کھانا شروع ہو جائے. اور افطاری میں کہا گیا کہ افطاری میں جلدی کرو. وقت ہے جو وقت دیا گیا اس میں, اور پورا دن تم بھوکا رہے, کوئی پریشانی نہیں, اس کے بعد پوری رات تم کھا سکتے ہو, حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ملاقات بھی کر سکتے ہو, منع نہیں ہے. شریعت بہت آسان, دین بہت آسان. میں نے اور آپ نے اس کو مشکل سمجھ رکھا ہے, بلکہ اللہ پاک کلام مجید میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان آسانی ہو, مشکل نہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تنگی کو تمہارے اوپر پسند نہیں ہے. کون باپ برداشت کرے گا, کون ماں برداشت کرے گی کہ اس کے بچے کو تکلیف ہو؟ کوئی برداشت نہیں کرتا. تو شریعت میں بھی کہا گیا کہ دیکھو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ بھی اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے, کہ جتنا وہ اپنے آپ کو کیا کر سکتا ہے, سہ سکتا ہے. بہت آسان. اللہ بھی آسان ہی چاہتے ہیں. معلوم ہے اللہ, جیسے دیکھیے ایک گاڑی بنانے والا, اس کو معلوم ہے کہ یہ گاڑی کے اندر اتنا پیٹرول ہوگا, اتنا یہ مائلیج دے سکتی ہے, اور اتنی اس کی انجن ہے, وہ بنانے والے کو معلوم ہے. ٹھیک اسی طرح مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور وہ ذات کہتی ہے خلق الانسان ضعیفا. ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے, کمزور انسان ہے, سہ نہیں سکتا. کہتے میں ایسے کرو, اگر زیادہ مشکل ہو رہا ہے سفر, تم سفر میں ہے, سفر کی حالت میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. کوئی تم روزہ نہ رکھو, آنے کے بعد کیا کر لو, قضا کر لو. کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے, اسے کہا گیا کہ بھئی 4 رکعت پرانی نماز کو کتنے پڑھ لو, 2 کر لو. 72 کلومیٹر اگر کوئی سفر کر لیا, اب اسے شریعت کہتی ہے کہ بھئی تجھے مشکل ہوگا, 4 رکعت پڑھنے میں تجھے کیا ہو جائے گی, مشکل ہوگی. جس کام کے لیے تو آیا ہے ظاہر سی بات ہے وہ کام میں تجھے نقصان ہوگا, اس لیے 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھ لے اور فرض ادا ہو جائے گا, اس کے بعد جانے کی اجازت ہے. اصل بالکل میں نے اور آپ نے اتنا مشکل بنا لیا, اتنا مشکل بنا لیا. بزرگان محترم, ہمارے اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت, سادوگری ایسی چیز کوئی نہیں ہے. مثلا پچھلی امتوں میں اگر کوئی اپنے معبودوں کا خاص بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا تھا کہ وہ گھر بار کو چھوڑنا پڑتا تھا, کہ گھر کو چھوڑ دے, بیوی بچے کو چھوڑ دے, بالکل جنگل میں جا کر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے, اور وہ رہبانیت کو اختیار کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس امت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں, نبی کریم علیہ السلام کی صدقے کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا کر دی, کہا کہ دیکھو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں, سفر میں ہو روزہ مت رکھو,
شوگر کا پیشنٹ ہے، اب وہ روزہ رکھے گا، ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر نے اسے منع کیا کہ بھائی تو روزہ نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ اگر رکھے گا شوگر زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، تکلیف ہوگی، اور ایسی تکلیف جس کی وجہ سے شریعت نے منع کیا کہ ایسے کرو، اس کے بدلے میں فدیہ بھی دو، بے شمار مسائل۔ دین اللہ کا یہ بہت آسان، ہم نے اسے مشکل سمجھ رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ، میں نے اس مضمون کو اسی لیے انتخاب کیا، اب جو گرمی بڑھ رہی ہے لوگ پریشان ہیں کہ روزے کیسے رکھیں، کیسا ہوگا رمضان میں۔ عادت جب ہماری ہو جاتی ہے تو خود بخود کام چلتا چلا جاتا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارادہ کریں کہ پورے رمضان کی پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، نیکیوں میں آگے بڑھے، فاستبقوا الخیرات۔ حضرت صحابہ کی صفت بیان کی گئی، صحابہ نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ آنے والا جو مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر جو آ رہا ہے، ایسا مہینہ جس کے اگر کوئی آدمی صرف ایک سجدہ کرتا ہے تو 70 سجدوں کا ثواب، بعض روایتوں میں 1500 سجدوں کا ثواب اللہ کا کرتے ہیں۔ اب بیچارہ روزہ رکھا، اب دیکھیے فجر ہوتے ہی اب اسے کہا گیا تم سونا چاہتے ہو تو سو سکتے ہو، فجر کی نماز کے بعد سونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اسی حالت میں کچھ ناپاک ہو گئے، احترام ہو گیا، شریعت کہتی ہے غسل کر لو، کوئی بات نہیں، اتنا آسان۔ اب یہی ہمارے دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ ابھی رمضان آ رہا، اتنی گرمیوں والا، اور ہم کیسے اس میں رکھیں گے؟ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، زیادہ نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا تمہیں روزے رکھنا ہے اور پوری کی پوری کیا کرنا ہے، آرام کے ساتھ پورے، کبھی تم کھانا نہیں، رات میں بھی نہیں کھانا، دن میں بھی نہیں کھانا، منع نہیں کیا ہے۔ آسان، بالکل آسان۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے بزرگان محترم، جب شریعت اتنا آسان سبق ہمیں دے رہی ہے، میں اور آپ اتنے اسے مشکل بنا لیا۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں، نوجوان اٹھا کھٹا رہنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ ان بڑے اپنوں کا چھوڑیے گا، بیماری کی وجہ سے شریعت خود کہتی ہے کہ بھئی مریض ہے، لا حرج، اسے کوئی حرج نہیں، مسافر ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ جوان ہیں، روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کہ ہوٹلوں پر پردہ لگا لیا اور ڈال کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تو آپ کو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، چھپ چھپ کر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب گناہ کھلا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک عذابات کو نازل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے آنے والا جو مہینہ ہم پر آنے والا ہے، یہ رمضان کا مہینہ، اس کی ابھی سے تیاری کریں، عادت بنا لیں۔ صبح میں اٹھنا ہے، بھائی میں جو فجر کے علاوہ دوسرے اوقات میں 5 بجے اٹھا کرتا تھا، لیکن اب عادت آ گئی 3 بجے سے اٹھنے کی، 4 بجے سے اٹھنے کی، ابھی سے شروع کریں۔ کیوں؟ ایک روزہ یہ فرض ہے، سنت نہیں، مستحب نہیں، فرض ہو، فرض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں بیچارے، وہ تو مہینے میں بڑے روزے رکھتے ہیں، 15واں روزہ اور اسی طرح 20واں روزہ، 21واں، بڑے روزے، نہ شریعت میں بڑے روزے ہیں نہ چھوٹے روزے ہیں، سب آپ کے اوپر فرض۔ جو روزہ پہلی تاریخ میں فرض ہوا، وہی روزہ آخری تک، یعنی 30 رمضان تک یا 19 رمضان تک سیم ایسے ہی روزے۔ یہ بات ہم نے غلط ہماری زبانوں پر چڑھ گئی ہے کہ بڑے روزے، 15واں روزہ، 16واں روزہ، 20واں، یہ بڑا کوئی نہیں ہے، سب ایکو ہے، ایک ہی ہے۔ مشکل بنا کر، ڈر کر، اب ظاہر سی بات ہے ڈر ہوگا، شیطان تو یہی چاہتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ دیکھ اگر روزہ توڑ دیا اب تجھے غلام آزاد کرنا پڑے گا، اگر تو غلام نہیں آزاد کرتا تو تجھے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنا پڑے گا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے
مجمع زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اب حضور نے روک لگا کہ نہیں، اگر آپ جوش میں ہیں یہ فرض ہو جائے، تراویح فرض ہو گئی، تو کتنا بار فرض کو چھوڑنے کا مطلب ہونا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے پھر اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ آپ تم انفرادی پڑھنا. مزاج کو سمجھیے، شریعت کے بڑا عجیب مزاج ہے. بالکل ہماری جو سوچ ہے، ہم نے جو سوچا اس سے بھی اچھی سوچ شریعت کی ہے. شریعت کہتی ہے آسانی. بالکل تم کہیں جا رہے ہو سفر میں کوئی بات نہیں، لیکن آنے کے بعد رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آسان ہے، شریعت آسان ہے اس لیے روزے بھی چھوڑ دو، فدیہ دے دو. ایسا نہیں ہوگا. بیمار ہونے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ کے اوپر بعد میں فدیہ آتا ہے. ورنہ اس سے پہلے جوان ہو کر اگر کوئی آدمی ڈر کے مارے روزہ نہیں رکھتا، فدیہ دے کر بچ جائیں گے تو شریعت کی نگاہ میں جھوٹے پڑیں گے. تو بتانا یہ ہے بزرگان محترم، ہم نے اور آپ نے جو اس کو مشکل کام سمجھ بیٹھے ہیں، بالکل علماء سے رابطہ کریں. آسانیاں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا امت میں آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. مشکل پیدا کرنے سے ظاہر سی بات ہے سامنے والا ڈر سکتا ہے کہ اتنے لمبے روزے رکھنا، گرمی کا زمانہ ہے. نہیں، آپ اگر کوشش کریں گے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے رسول علیہ السلام نے فرمایا بندہ اللہ کی طرف ایک بارش جاتا ہے تو اللہ پاک ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتے ہیں. بندہ چل کر جاتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے پاس دوڑ کر آتے ہیں. بندہ دوڑتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. محبت زیادہ ہے. ہم کوشش تو کریں، بے حرمتی رمضان کی نہ کریں. بزرگان محترم، گزشتہ سال کا جو رمضان ہمارے اور آپ کے اوپر جو گزرا، کیسا عجیب رمضان تھا. نہ مسجدوں کو آ سکتے ہیں، نہ تراویح پڑھ سکتے ہیں. جو خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے رمضان میں، وہ ماحول سے ہم محروم ہو چکے ہیں. اللہ نسلوں نسلوں تک ایسی چیزیں نہ لائے. دنیا کے اندر عذاب آتا ہے تو سب اچھوں پر بروں پر. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، عذاب بھیجتے ہیں، اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے، کیا ان کو بھی عذاب آئے گا، ان پر بھی عذاب ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا ہے، اس دنیا میں سب کو جیسے بارش پڑے گا تو جو زمین میں بارش کی ضرورت ہے اس میں بھی بارش پڑتا ہے، اور جس زمین میں بارش کی ضرورت ہے اس میں بھی پڑتا ہے. ایسے ہی دنیا کے اندر اچھے لوگوں کو بھی مشکلیں آتے ہیں، برے لوگوں کو بھی عذابات آتے ہیں. یہ دنیا. اور اس کے بعد حضور نے کہا بہت قیامت وہاں اللہ پاک اعلان کریں گے کہ بھائی ممتاز اليوم ایھا المجرمون، مجرموں آج الگ ہو جاؤ. وہاں الگ کریں گے. دنیا میں اللہ پاک سب کے ساتھ کامن ایک ہی چیز ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی کبھی گھبراہٹ کی وجہ سے روزے چھوڑ دے گا، یہ فرض ہے. مسلمان بالغ ہوتا ہے، اس کے اوپر 5 فرض آ جاتے ہیں. پہلا تو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. اب اللہ صاحب ثروت بنایا ہے، اگر اس کے اوپر زکات ہے تو زکات ادا کرے. اور مزید اللہ نے نوازا ہے تو وہ صاحب ثروت ہے تو اسے کہا گیا کہ تم حج کو بھی جا، تمہارے اوپر حج فرض ہے. اور بڑی عجیب بات، اگر کوئی آدمی حج کو جانا چاہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ پہلے تو کیا کر، اپنے گھر والوں کے لیے جا کر آنے تک کا نظام منع کر جاتا. کوئی آدمی ایسے ہی چلا گیا، شریعت منع کرتے ہیں، روک لگاتی ہے کہ اجازت نہیں ہے. تو دین بڑا آسان ہے، اسے میں نے اور آپ نے مشکل سمجھ لیا. جیسے ہمارے دوست و احباب داڑھی منانے والے جو لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. نہیں حضرت اب داڑھی چھوڑیں گے، ظاہر سی بات ہے سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ سے بولنا پڑے گا، ہماری تجارت نہیں. یہ سب وساوس جو ڈاکٹر شیطان ڈالتا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو دین سے دور رکھے. بس دعا کیجئے گا اللہ پاک
کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ بزرگان محترم جتنی اللہ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، وہی ذات جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اسی کے بڑے رسول پر حضور علیہ السلام نے جو رمضان کی قدر نہیں کرتا اس کے لیے بددعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آ گئے اور تین بددعائیں آپ نے کی۔ اس میں سے ایک بددعا یہ بھی کی جو رمضان کو پائے اور اس کی قدر نہ کرے اور اس کو اسی طرح چھوڑ دے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور علیہ السلام نے آمین کہا۔ اب جو قدر نہیں کرتا جبرائیل امین کی دعا آمین کس کی؟ حضور علیہ السلام کی۔ اب وہ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا، وہ قبول ہونا ہی ہے۔ یہ بربادی کا عالم جو ہم نے اور آپ ہمارے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بزرگان محترم یہ شریعت کی ناقدری کی وجہ سے ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان بالخصوص ہوٹلوں پر رمضان کے مہینے میں پردے لگا کر چھپ چھپ کر کھانا، یہ سب دیکھیے بے حرمتی رمضان کی نہ کریں۔ پہلے زمانے میں یہودی کا بچہ اگر مدینے کے اندر روٹی کا ٹکڑا، ایک یہودی آیا دیکھا کہ اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، ایک زبردست تھپڑ لگایا، کہا مسلمان کے بچے روزے رکھتے ہیں اور تو ان کے سامنے روٹی لے کر جا رہا ہے۔ یہودی قدر کیا کرتے ہیں لیکن آج میں اور آپ رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے آسان سمجھیے گا، مشکل نہ سمجھیے گا، دین بڑا آسان ہے۔ دعا کیجیے گا مجھے اور آپ کو موت تک اللہ پاک اس دین پر، اس اسلام پر قائم رکھیں اور اللہ آنے والی مشکلوں کو میرے اور آپ کے لیے آسان بنا دے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔